بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے اوپر اللہ کی عبادت واجب ہے، یعنی بندگی اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ ہی کی کرنی پڑے گی۔ ہر مسلمان جو اپنے دل سے اور اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کو یہ بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اسے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ مان لینا چاہیے کہ اس پوری کائنات کا خالق اور اس پوری کائنات کا مالک اور اس پوری کائنات کا معبود صرف اور صرف تنہا اللہ ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اور اسی بات کو لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سبھی نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ کیا، اور ان کی دعوت کا آغاز اسی نقطے سے تھا کہ اے لوگوں، تمہارا معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کو ساری عبادت سازگار ہے، وہی اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق اور معبود ہے۔ بس چنانچہ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر انسانوں کی تعداد میں ایک تعداد وہ رہی جس نے ایک اللہ کو مانا، اور ایک تعداد وہ رہی کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا، اللہ کی عبادت سے انکار کیا۔ تو یہ دونوں گروہ دنیا کے اندر ہر زمانے میں موجود رہے۔ اب ان میں جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کا اقرار کیا، دل سے اسے مان لیا اور اس کی عبادت میں لگ گئے، یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کا انکار کر دیا اور اللہ کو نہیں مانا، یہ لوگ اگرچہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان کا انجام ناکامی اور تباہی اور بربادی رہا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس گروہ میں ہیں، یا ہم وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت پر ہم مسلم ہیں اور قائم ہیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی اور سرخ روحی ابھی کی ہے اور آخرت کی بھی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے قیمتی اور سب سے اہم اور سب سے بنیادی اور سب سے ضروری چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے، سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے۔ جس کو ایمان نصیب ہو گیا اور جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اور جو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ شخص یقینی معنوں میں کامیاب ہو گیا، وہ ہمیشہ ہمیش کی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں کامیاب ہو گئے۔ سب سے قیمتی چیز ہے ایمان۔ جس طرح سے ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، ہر اعتبار سے، ہر تدبیر سے، ہر صلاحیت سے اور ہر خوبی سے، ہر قسم کے اسباب و وسائل سے ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ موسموں کی تبدیلی میں، کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے جیکٹ اور سویٹر پہنتے ہیں کہ ہمیں سردی نہ لگے۔ بارش کا موسم آیا تو بارش میں ہمارے کپڑے نہ بھیگ جائے، ہمیں بارش کا ٹھنڈا پانی نہ لگ جائے، خوف یہ ہوتا ہے کہ جس سے بیمار ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، تو ہم اپنے آپ کو بارش سے بچاتے ہیں۔ گرمی میں سورج کی تپش سے، سورج کی لپٹوں سے، سورج کی دھوپ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور کوئی ایسا خدشہ یا ایسا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا میرے لیے مہلک ہے یا میرے لیے یہ میری جان لے لے گا، تو پھر انسان اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور ہر تدبیر کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو جس طرح سے اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے، اپنی جان کی حفاظت ضروری، کوئی اس بات کو منظور نہیں کرے گا کہ آپ مجھ سے جتنی مرضی اتنے پیسے لے لیں، ہے نا۔ میں کسی سے کہوں کہ آپ جتنی مرضی اتنے پیسے لے لیں،
لیکن اس کے عوض میں یہ ہے کہ میں آپ کو ختم کرتا ہوں۔ کوئی عقل مند اس چیز پر تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ میرے لیے تو میری جان عزیز ہے، جان ہے تو جہان ہے، اس دولت کا، ان روپے پیسوں کا میں کیا کروں گا جب جان ہی نہیں رہے گی، تو میرے لیے تو اصل چیز میری زندگی ہے۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے کہ ہم زندگی کو بچانے کے لیے اور زندگی کی حفاظت کے لیے ہر چیز کو جوتے کی نوک پر رکھ کر ٹھوکر مار کے آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری، اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری، میرے آپ ان الفاظ کے وزن کو سمجھیے کہ جان کی حفاظت سے بھی کہیں زیادہ ضروری اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنے عقیدے کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی اصل معنی میں کامیابی ہے۔ اسی پر آخرت میں رزلٹ ملے گا، اور اسی پر آخرت میں فیصلہ ہوگا، اور اسی پر آخرت کے سارے معاملے ہوں گے۔ تو سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، کہ ایمان بچ جائے اور اس ایمان پر ہم اس دنیا سے اس ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ میرے دوستو، اس بات کو سمجھیے، اس کی سنجیدگی کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ ایمان کتنا ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور ایمان کے لیے فکر مند ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس روح زمین پر سب سے مقدس ہستیاں اور سب سے مقدس اور محترم لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء، انسانوں میں انبیاء سے بڑا درجہ کسی کا نہیں، نبیوں کا سب سے اونچا مقام ہے۔ نبی وہ ہستی اور وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ نے خود منتخب فرمایا ہے، اور ان کو منتخب فرما کر اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا، اور نبی اور رسول بنا کر اللہ ان کے ذریعے سے سینکڑوں، جتنے بھی انسان دنیا میں آنے والے ہیں، ان تمام انسانوں کو ایمان کی اور اسلام کی دعوت دلواتا ہے۔ تو نبی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ صرف انبیاء وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ایمان محفوظ ہے، ان کے ایمان کی حفاظت خود اللہ فرماتا ہے۔ اتنا بڑا پروٹیکشن ملنے کے بعد، اتنا بڑا پروٹیکشن ملنے کے بعد بھی، اتنی بڑی حفاظت کا وعدے کا اعلان ہو جانے کے بعد بھی، ایمان وہ چیز ہے کہ جس کی فکر انبیاء علیہ السلام کو بھی رہی، اور انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے ایمان کی حفاظت مانگی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اور آپ کہاں ہیں، ہمارا اور آپ کا معاملہ کہاں ہے، جب انبیاء خود اپنے ایمان کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہنے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ، ہمارے لیے کتنا سنجیدہ موقع ہے، مطلب کتنی سنجیدہ بات ہے اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہونے والی۔ دوسری چیز کہ انبیاء علیہم السلام جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہے، ویسے ہی اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند ہے، چونکہ اب انبیاء کی اولاد کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، تو اب انہوں نے باقاعدہ خود دعا کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ تو خود قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے، اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے لڑکوں کو بلایا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، پوچھا کہ میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم میری موجودگی میں، میری زندگی میں تو اللہ کو مان رہے ہو، فکر کیا تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری اولاد توحید سے ہٹ جائے، توحید سے ہٹ جائے۔ تو پوچھا یہ سوال، آج کیا ہم یہ سوال اپنے بچوں سے کرتے ہیں؟ کیا ایسی تربیت کا انتظام ہم نے بچوں کا کر رکھا ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کے لیے ہم فکر مند ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں جانتا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اولو العزم انبیاء کی فہرست میں شامل ہیں، قرآن بار بار جن کا ذکر فرما رہا ہے، اور جن کو قرآن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، وہ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اذ قال لا تعبدون من بعدی، تو کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الہا واحدا۔ تو بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ مطمئن رہیے، آپ مطمئن رہیے کہ ہم جس طرح آپ کی موجودگی میں اللہ کو مانتے ہیں، اسی طرح آپ کی غیر موجودگی میں بھی، اور آپ کے اس دنیا سے فوت ہو جانے کے بعد بھی ہم اسی اللہ کو مانیں گے جو آپ کا بھی رب ہے، اور آپ کے باپ اسحاق کا بھی رب ہے، اور ان کے باپ ابراہیم کا بھی رب ہے، اور وہ ہم سب کا رب ہے، اور وہ تنہا صرف اللہ ہے۔
وہ صرف اللہ ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اور ایمان کی حفاظت کے لیے سنجیدہ ہونا اور اس کے لیے فکر مند ہونا اور اس کے لیے کوشش کرنا، ہر ممکن کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بس چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، نہیں، اس کے لیے پے در پہ، موقع بموقع اس کے لیے سنجیدہ اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص اس زمانے میں اور اس دور میں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت کے اوپر ایسا آئے گا، میری امت کے اوپر ایک دور ایسا آئے گا اور فتنوں کا دور ہوگا، اور فتنے تاریک رات کی طرح میری امت کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایسا فتنوں کا زمانہ، آزمائش کا دور آئے گا، ہے نا۔ یصبح رجلا مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بعرض الدنیا، کہ وہ فتنوں کا دور ایسا ہوگا کہ جس میں ایک شخص یصبح رجلا مؤمنا، کہ وہ صبح کو مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور رات آتے آتے مرتد ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ رسول اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے۔ وہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، وہ آ چکا ہے، ہم اسی دور میں، آپ مانیں یا نہیں مانیں، رسول اللہ کے الفاظ ہیں، رسول اللہ کے الفاظ۔ آگے فرمایا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا تو یہ ہوگا کہ رات کو سویا تو مومن بن کے، لیکن صبح جب آنکھ کھلی تو مرتد ہو گئے۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ دور ہوگا یبیع دینہ بعرض الدنیا، کہ لوگ اس حقیر دنیا کی چمک دمک، اس حقیر دنیا کے مال و دولت یا اس دنیا کی زندگی کے لیے یبیع دینہ، اپنے دین کو بیچ دیں گے، اپنے دین کو داؤ پہ لگا دیں گے، اور اس دنیا کی خاطر اپنے دین و ایمان کو بیچ۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس دور میں تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی بڑی ایمرجنسی ہے، یہ کتنی بڑی ایمرجنسی ہے، یہ کتنا سنگین دور ہے، اور یہی اللہ کی ترتیب ہے کہ اس سے ہمیں گزرنا ہے۔ اب ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری یا ایمان کی حفاظت کا معاملہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کتنا ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ آج ہم سے ہماری فکر پوچھی جائے، آج ہم سے ہماری فکر پوچھی جائے، اگر آپ ایک سروے کریں اور سروے میں پوچھیں کہ بھئی آپ کی کیا فکر ہے، آپ کس چیز کے لیے سنجیدہ ہیں، کس چیز کو لے کر فکر مند ہیں، تو ایک نوجوان کہے گا، وہ 2-3 چیزیں بتائے گا کہ میں اپنے کیریئر کو لے کے فکر مند ہوں، کہ مجھے اچھی کوئی ڈگری مل جائے، پھر وہ ڈگری ملنے کے بعد مجھے کوئی اچھا عہدہ، اچھی جاب مل جائے، ٹھیک، میرا فیوچر برائٹ ہو جائے، اچھا مستقبل ہو جائے، اچھا کماؤں، اچھا دھماؤں اور اچھی زندگی گزاروں۔ یا یوں کہے گا کہ کوئی اچھی لڑکی سے میرا رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے، اور بس اسی میں وہ اپنی جوانی اور اپنی زندگی کی قیمتی وقت کو صرف کر رہا ہوتا ہے۔ وہی فکر ہے اس کی، وہی فکر ہے، اور تھوڑا بہت دینی بیک گراؤنڈ ہے، دینی گھرانے سے جڑا ہوا ہے، دینی ماحول میں رہتا ہے، تو آپشنلی، ایڈیشنلی طور پر اس کی زندگی کا جائزہ لو تو ایک شعبہ، ایک خانہ ایسا ہے کہ ہاں بھئی اچھا لڑکا ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، باقی فکر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک تھوڑی اور آگے بڑھ کے ایک تھوڑی سی اور زیادہ عمر والے ایک جوان، ایک شادی شدہ شخص سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اچھا گھر نہیں ہو تو اچھا گھر ہو جائے، ابھی کرائے کے مکان میں ہو، میرا خود کا ذاتی مکان ہو جائے، اور کاروبار بالکل بہترین ہو جائے کہ کوئی بوجھ، کوئی لوڈ نہیں ہو، اور آسانی سے میں جو ہے بس کماؤں دھماؤں اور خوشی سے رہوں، یا اللہ نیک صالح اولاد دے دے بس۔ اور اس سے زیادہ تھوڑے اور آگے بڑھے تو کہا کہ اب تو سب کر لیا، بچے بھی سیٹل ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، سب کچھ اچھا ہو گیا، اب بس یہ جو ناطے پوتی جو ہیں، میری خواہش یہ، بزرگوں کی خواہش، جن کو ان کے سفید بال، جن کو ان کی آنکھ کی بینائی کا کم پڑ جانا، ہڈیوں کا جواب دے جانا، اس بات کا نوٹیفیکیشن دے چکا ہے کہ اب آپ کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ طے شدہ وقت کب ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن چونکہ یہ علامات اس بات کی ہیں، یہ سفید بال اس بات کی دلالت کر رہے ہیں کہ اب آپ کی دنیا کی زندگی کم ہو چکی ہے، آپ اپنی موت کی گھڑی کے قریب ہو چکے ہیں، اب آپ کی اس آخری وقت میں تو آپ کی کیا خواہش ہے؟ وہ یہ کہیں گے کہ بس اب آخری خواہش صاحب یہ بچی ہے کہ یہ جو میرے ناتے پوتی ہیں، میں بس اب ان کی شادیاں دیکھنا چاہتا ہوں، کہ میری موجودگی میں، میری زندگی میں میرے ان بچوں کی ناتے پوتیوں کی شادی ہو جائے، ان کا گھر بس جائے۔ فکر ہے اس قوم کی
یہ انالائز ہے، یہ سروے ہے ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ اس قوم کی فکر ہے. اس کے پاس اجتماعیت کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، اتحاد کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، قوم و ملت مذہب کے لیے قربانی یا بلیدان دینے کا یا سیکریفائی کرنے کا کوئی اس کا پلان یا موڈ یا مزاج نہیں ہے. بس اس کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایک چھوٹا سا شعبہ یا خانہ یہ ہے کہ یہ اب بڑھاپے میں جا کے، چونکہ جب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کمپنی سے فارغ ہو چکے ہیں، کاروبار بچوں نے سنبھال لیا ہے، اب پوری طرح سے فارغ ہیں، اب بہت سارا وقت ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کریں، بور ہو جاتے ہیں، تو اب بس انہوں نے مسجد پکڑ لی ہے اور ابھی اللہ اللہ میں لگے، اور بس یہی آخری زندگی اور یہی سب کچھ ہے. افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس. میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، میرا مقصد طنز کرنا نہیں ہے. ہرگز ہرگز اس بات کو اس پیراہے میں مت لے جائیے گا کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی ہم پہ یہ طنز ہو رہا ہے. یہ طنز نہیں ہے. میری خواہش یہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری فکر بیدار ہو، ہمارے اندر فکر پیدا ہو کہ ہمارا فکری لیول یا ہماری فکری صلاحیت اس محکومی کی زندگی میں، کہ جو پچھلے کئی سالوں سے ہم نے اپنے آپ کو ایک محکوم قوم تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں محکوم بن کے ہی رہنا پڑے گا. یہ محکوم اردو لفظ ہے، سلیس ہے، گاڑا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تو میں اس کا آسان ترجمہ یہ کر دوں گا کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں ان دوسری قوموں کے جو میجورٹی میں ہیں، بظاہر ہمیں میجورٹی میں نظر آ رہی ہیں لیکن در حقیقت وہ سب مائنورٹی میں ہے ہمارے آگے. لیکن چونکہ ماحول ایسا بنایا گیا ہے کہ ہم مائنورٹی میں ہیں اور دوسرے سارے میجورٹی میں ہیں، تو ہم چونکہ مائنورٹی میں ہیں تو ہمیں ان تمام قوموں کے زیر تسلط رہنا پڑے گا، ان کے نیچے رہنا پڑے گا، ان کی ماننا پڑے گی، ان سے کمپرومائز کرنا پڑے گا، ان سے ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا، ان کی سننا پڑے گی. تو یہ ہوتی ہے ذہنی غلامی اور یہ محکومی کہ آپ تسلیم کر چکے ہیں. اور یہ ذہنی غلامی اور یہ محکومی انسان کی فکر کو توڑ دیتی ہے کہ اب اس کے پاس فکر نہیں ہے کچھ بھی. اور آج ہم محتاج ہیں فکر سے. آج ہمارے پاس کوئی فکر نہیں، ہمارے پاس کوئی فکر نہیں. تو اس سیلاب میں، اس سیل رواں کے اندر اب بات آخری یہ آ گئی ہے کہ اب ایمان اور اسلام کے بھی لالے پڑے ہوئے، جس کے لیے فکر مند انبیاء تھے، جس کے لیے فکر مند انبیاء تھے. اور دور قدیم کے اندر، ماضی کے زمانے میں ان جیالوں کی مثالیں آپ سنیں اور پڑھیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کی کیسی فکر پالی اور ایمان کے لیے کیسے فکر مند اور سنجیدہ ہوئے. میں صرف ایک واقعہ آپ کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے بہت ہی، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، بہت بار سنا چکا ہوں، جو اس زمانے کا ہے کہ جب دنیا کے اوپر کمیونزم کا غلبہ ہو چکا تھا، کمیونسٹ دنیا کے اوپر غالب ہو چکے تھے. جو انقلاب تھا کمیونزم کا، وہ پوری دنیا کو اپنے اندر بس سمیٹے جا رہا تھا. ایسے دور کے اندر، ایسے وقت کے اندر، خود رشیا کے ایک ملک کے اندر ایک بہت ہی معتبر عالم دین، وہ اپنے اس واقعے کو خود، اپنا چشمدید واقعہ جو انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور کان سے سنا، بہت معتبر شخصیت ہے، انہوں نے خود اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب ان کا سفر ہوا اس ملک میں، اور ان کے سفر کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک ماحول تھا کہ بہت بڑے عالم دین ہمارے یہاں آ رہے ہیں، ان کے بیانات، ان کی تقریریں اور پھر ان سے بیعت وغیرہ کا سلسلہ ہوگا. تو پورے ملک بھر کے مسلمان اس پروگرام کو لے کر بڑے مشہور تھے اور بڑے خوش تھے. تو ان کے پروگرامز الگ الگ جگہوں پہ ہو رہے تھے. فرماتے ہیں کہ اس ملک کے علماء کی ایک پوری ٹیم میرے ساتھ تھی اور الگ الگ علاقوں پہ پروگرامز ہو رہے تھے. وہاں کے جو مفتی اعظم تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت جی، ایک صاحب آئے ہیں اور وہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ان کے گھر چلیں. تو یہ فرمانے لگے کہ آپ اس پورے میرے سفر کے منتظم ہیں، اب آپ شیڈول کچھ ایسا بنا لیجیے، اگر مناسب جگہ ہے اور جانا چاہیے تو میں بالکل تیار ہوں، آپ پورے اس کو پلان کرنا یا اس کو شیڈول کرنا آپ کے ہاتھ میں، آپ بنا لیجیے، چلیں گے. تو انہوں نے کہا کہ معتبر گھرانہ ہے، وہاں جانا چاہیے. اور جانا اس لیے چاہیے کہ ان صاحب کی ایک بوڑھی ماں ہے جو 80 سال کی ہو چکی، اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. ان کی معذرت یہ ہے کہ وہ چارپائی پر ہیں، وہ آ نہیں سکتی، اگر وہ آنے کی حالت میں ہوتی تو وہ خود آتی. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ملنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ پروگرام بنا اور ہم گئے ان کے گھر پہ. تو وہاں جا کر دیکھا، میں شارٹ کر رہا ہوں پورے بیچ کے واقعے کو بھی، جو اہم چیز ہے اس پر آتے ہیں، کہ وہاں جا کر دیکھا جب ہم وہاں پہنچے تو اس کے 3 بھائی اور تھے، وہ چاروں بھائی وہاں موجود ہیں. اور اندر جب کمرے میں داخل ہوئے تو ایک بوڑھی عورت وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، اور مجھے ان کے سامنے بٹھایا گیا، سلام اور دعا ہوئی، بہت خوش ہوئی. ایسا لگتا تھا کہ وہ اٹھ کر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن چونکہ ان کی کمزوری اور ان کی معذرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی تو وہ لیٹی ہوئی تھی. میں خود آگے بڑھا اور ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ اماں جی کیا حال ہے، اماں جی کیا حال ہے. تو انہوں نے اپنی زبان کے اندر مجھ سے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور آپ سے میں دعا گو ہوں، کہ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ دعا کریں میرے ایمان کی بھی اور سب کے ایمان کی.
تو کہتے ہیں کہ اس عورت کا بہت سادہ جملہ تھا لیکن اس خلوص کے ساتھ تھا کہ میرے دل کو لگ گیا. میں نے دعا کی اور پھر جب ہم واپس لوٹے تو پھر اس بوڑھی عورت کی کارگزاری سنی کہ یہ کون ہے اور اس نے بس اتنی سی بات کے لیے مجھے بلایا. کیا بات ہے؟ تو بتایا گیا جو مفتی اعظم تھے ساتھ میں، انہوں نے کہا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جب ہمارے ملک کے اندر کمیونزم کا سیلاب تھا اور وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کو چن چن کر اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جا رہا تھا. مطلب اپنے آپ کو مسلمان پروف کرنا سب سے بڑا جرم تھا. یا تو آپ کمیونسٹ ہو جاؤ یا پھر اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ کمیونسٹ بن کے رہو، ورنہ پھر آپ کسی کام کے نہیں. تو مار دیے جاتے یا کچھ بھی کر دیے جاتے. تو ایسے دور میں، ایسے وقت میں کہ جب ہاتھ کی ہتھیلی پر انگارہ رکھنا شاید آسان تھا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا یا مسلمان آئیڈینٹی کے ساتھ رہنا یہاں مشکل تھا. ایسے وقت میں یہ بوڑھی عورت، اس وقت یہ جوان تھی، 20-22 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی. اس عورت کے اوپر ایک دھن سوار ہوئی اور اس نے اپنا یہ ایجنڈا بنایا کہ مجھے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اپنے لوگوں کے ایمان کو بھی بچانا ہے. تو یہ خود گھروں گھر جا کر ان گھروں کی خواتین سے جا کر بات کرتی تھی اور ان کو اللہ کا تعارف سناتی تھی، اسلام کی اہمیت بتاتی تھی، ایمان کی اہمیت بتاتی تھی، اسلام پر اور ایمان پر قائم رہنے کے مشورے اور نصیحت دیتی تھی. ایسے وقت میں اس نے کام کیا تو اس وقت کے جو علماء تھے ان کو جب پتا چلا کہ کوئی لڑکی یہ کام کر رہی ہے، انہوں نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ بیٹا تو عورت ذات ہے، تیرا اس طرح سے کام کرنا اور اس طرح سے گھومنا اور یہ کام کرنا اس دور کے اندر تیری جان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو کسی جگہ محفوظ ہو جا، یہ تیرے ساتھ کچھ بھی تماشا بنا دیں گے. اس نے کہا نہیں، جان جائے تو جائے، میرے لیے میرے ایمان کی حفاظت ضروری. تو یہ وہ عورت ہے جس نے اس وقت میں کام کیا اور اس کے خلوص کی بنیاد پر، اس کی قربانی کی بنیاد پر اللہ نے سینکڑوں لوگوں کے ایمان کو بنایا اور سینکڑوں لوگوں کے ایمان کو بچایا. اور آج یہ اس حال میں پہنچ چکی ہے اور آج بھی اس عمر میں پہنچنے کے باوجود، اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود یہ صرف اپنے اللہ سے ایک ہی چیز مانگ رہی ہے کہ اللہ میرا ایمان محفوظ رہے، میرا ایمان بچ جائے. تو یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، یہ اتنی اہم اور اتنی سنجیدہ چیز ہے، یہ اتنا سنجیدہ ٹاپک ہے، اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے ایمان کو بنانا. تو اب ہم سب کو سبق لینا چاہیے. میں فقط صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں وقت کی قلت کی بنا پر، ذہن کو حاضر کرنے کے لیے اور آپ سب کو متوجہ کرنے کے لیے کہ کتنا ضروری ہے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی فکر کرنا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ چکے ہیں. پھر وہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ وہ وقت آ جائے گا کہ یصبح رجلا مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بعرض الدنیا، کہ وہ وقت اور وہ دور میری امت کے اوپر آ کر رہے گا کہ کوئی شخص صبح میں مومن ہوگا اور شام کو مرتد ہو جائے گا، اور پھر یا تو شام کو مومن ہو کر سوئے گا اور صبح جب آنکھ کھلے گی تو وہ مرتد ہو کے اٹھے گا. اور لوگ دنیا کے خاطر، دنیاوی زندگی کے خاطر، دنیاوی عیش و آرام کے خاطر، دنیاوی مال و دولت کے خاطر یبیع دینہ، اپنے دین کو بیچ چکے ہوں گے، اپنے دین کا جنازہ نکال چکی. اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ یہ وہ دور ہے. اس میں سب سے زیادہ اگر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی، اپنی نسلوں کے ایمان کی اور اپنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. ایمان کو بولیے، ایمان کے لیے دعا کیجیے، ایمان کی حفاظت کا انتظام اور بندوبست کیجیے. یہ جو وقت آپ کے اور ہم جس زمانے اور جس وقت کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک بہت بڑے مفکر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمہ اللہ بہت پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس وقت کی آگاہی کا نوٹس دے چکے تھے. حضرت والا کا انتقال 1999 31 دسمبر کو ہو چکا ہے. آج کتنے سال ہو گئے؟ آج 23 سال تو مکمل ہو گئے، یہ 24واں چل رہا ہے. تو 23 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. اور اس سے کئی پہلے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جب کسی بھی مجمع میں خطاب کرتے تھے تو ایک ہی کہتے تھے کہ میں ہندوستان کے اوپر ارتداد کا طوفان دیکھ رہا ہوں اور ارتداد کے بادل منڈرا رہے ہیں، اور یہ ایسا سیلاب ہے کہ اگر مسلمان جس حال میں ہے اس حال میں رہے تو سارے بہ جائیں گے اور مرتد ہو جائیں گے. ایمان کس راستے سے نکل جائے گا خبر بھی نہیں ہوگی، کس راستے سے رخصت ہو جائے گا خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا. لوگ نماز بھی پڑھیں گے، لوگ روزے بھی رکھیں گے، لوگ حج اور عمرے بھی کریں گے، لوگ تلاوت بھی کریں گے، لوگ ذکر و اذکار بھی کریں گے، لوگ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کریں گے، لیکن مرتد ہو چکے ہوں گے. اللہ کی پناہ. آپ غور کیجئے، آپ اندازہ لگائیے، ان لوگوں نے اس زمانے کو دیکھا نہیں تھا لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا. یہ ایک عالم دین کی فراست ہوتی ہے. یہ اللہ قرآن اور حدیث کی برکت سے یہ اللہ کا ایک نظام رہا ہے، اور چونکہ اس امت کے علماء جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء ربانیین یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. ان کی جو فراست ہوتی ہے، دور اندیشی ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کے اوپر ان کا جو معلومات ہوتی ہے وہ اس بات کے اشارات دیتی ہے کہ وقت کیسا ہے.
وقت کیسا ہے، اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور یہ وقت اللہ کے رسول کی حدیثوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ وہ ارتداد کے سیلاب کا وقت ہے، ارتداد کے سیلاب کا زمانہ ہے، اور ارتداد کے اس بہاؤ میں بہہ جانے کا زمانہ ہے اگر ہم فکر مند نہیں ہوئے، اگر ہم فکر مند نہیں ہوئے. اب اس کی تفصیل ذرا سی سن لیجئے. یہ ارتداد کہتے ہیں مرتد ہو جانے کو، ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کفر کہ انسان سرے سے انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا اللہ کو، میں نہیں مانتا رسول اللہ کو، میں نہیں مانتا قرآن کو، میں نہیں مانتا اسلام کو، یا میں نہیں مانتا نماز کو، یا اسلام کے کسی بھی احکام سے یا کسی بھی اصول سے یا بنیادی چیزوں سے انکار کر جائے، وہ کافر ہو گئے. مرتد اس شخص کو کہتے ہیں. اس کی تفصیل بہت دھیان سے سن لیجئے کہ مرتد بسا اوقات اس کی تعریف یہ کی ہے علماء نے کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو، نماز سے انکار نہیں کیا، اللہ سے انکار نہیں کیا، رسول اللہ کی رسالت سے انکار نہیں کیا، کسی بھی چیز سے انکار نہیں کیا، لیکن اپنے ذہن و گمان میں باطل کو کسی حد تک تسلیم کر لیا. میں پچھلے جمعے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اور پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ باطل کو کسی درجے بھی تسلیم کر لیا. ہاں بھائی ہو سکتا ہے، ہوگا نہیں، ہو سکتا ہے، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں. میں ایک آسان سی مثال دوں گا، شاید وہ ناشائستہ نازیبا ہو، سلیقے اور ادب کے خلاف ہو تو میری معذرت، لیکن بات اتنی سنجیدہ ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے شاید میرے جیسے کمزور علم اور مطالعے والے شخص کے ذہن میں یہی مثال آ رہی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میرے والد ہیں اور مجھے شک ہے کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے وجود کی کیا دلالت ہوگی؟ اس کے وجود کی کیا دلالت ہوگی؟ کوئی اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کوئی اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کوئی اپنی عفت اور پاک دامنی میں اور اپنی حلالت میں کسی دوسرے مرد کو تسلیم نہیں کرے گا. نہیں، میرا ایک ہی باپ ہے، میرا ایک ہی باپ. جس طرح باپ کا تخلص ایک ہے، اسی طرح معبود کا بھی تخلص ایک ہے. میرا اللہ جس شان کا ہے، میرا اللہ، میں آپ سے ماننے کی بات نہیں کہہ رہا میرے دوستوں، میری بات کو پہنچیے کہ میرا اللہ جس شان کا ہے، اور اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ معبود حقیقی ہے. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی معبود نہیں، کوئی اس صلاحیت کو پہنچا ہی نہیں ہے، کوئی اس مقام اور مرتبے کو پہنچا ہی نہیں ہے، کوئی اس عہدے پر جا ہی نہیں سکتا، کوئی اس لائق ہو ہی نہیں سکتا. معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، چاہے زمانہ اس کو مانے یا نہیں مانے. اپنے دل و دماغ کے اندر اس حقیقت کو رسوخ کر لو، بس اسی بات کو رسوخ کر لو کہ اللہ ایک ہے. زمانہ کسی دوسرے معبود، باطل معبودوں کی شہرت لاکھ کرتا پھرے، لاکھ چیختا پکارتا پھرے، لاکھ کیسے ہی ماحول بناتا پھرے، لیکن ہمارا عقیدہ مسلم ہے کہ اللہ جو کہ معبود حقیقی وہ صرف ایک ہے، اور اس کی شان جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی شان جیسا کوئی نہیں. کیا کہنے لگے لوگ؟ کیا بھائی ہمارا معبود اللہ ہے اور تمہارے معبود فلاں ہے؟ نہیں، کوئی آپ کو پیلے چاول دینے نہیں آ رہا ہے کہ آپ ایسا بولیے. آپ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بھائی چارہ اور بھائی چارے کو خوگر ثابت کرنے کے لیے آپ خود یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ آپ کے، ہمارا اللہ. نہیں، کسی صورت نہیں. معبود تو صرف اللہ ہے، چاہے مانو یا نہیں مانو. آج نہیں مان رہے، کل ماننا پڑے گا کہ جس کو تم نے معبود مان لیا ہے، یا جس کے معبود ہونے کا تصور بٹھا لیا ہے، یا جس کو تم اپنا معبود سمجھ رہے ہو، وقت تمہاری آنکھیں خود کھول دے گا اور تم اس بات کو تسلیم کر لو گے کہ یہ معبود نہیں، یہ معذور ہے. اور معبود اور مقتدر صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. آپ کے کانوں میں آوازیں آئیں گی، آپ کو مشورے دیے جائیں گے، اور ہر اعتبار سے آپ کے اس عقیدے کو، آپ کے اس ایمان کو، اور آپ کی اس قیمتی، میں کہوں گا کہ کوہ نور سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے یہ، اس پر حملہ ہوگا، اس پر حملہ ہوگا، اس کی کوششیں کی جائیں گی. آپ کو ستایا جائے گا، آپ کو تڑپایا جائے گا، آپ کو اکسایا جائے گا، آپ کو آگ میں دھکیلا جائے گا، آپ کو چڑھایا جائے گا، آپ کو آگ بگولا کیا جائے گا. ہر ممکن کوشش باطل کرے گا، لیکن آپ کو اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر مسلم رہنا ہے. معبود صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور ہم اس چیز کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں، کسی صورت تسلیم نہیں کریں، کسی صورت اس چیز کو نہیں مانیں گے. میں بار بار بہت آسان سی بات بار بار دہرا رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا لفظ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. کیونکہ اللہ کا لفظ یا تو ہم مسجدوں میں اذان کے ذریعے، مسجدوں سے اذان کے ذریعے سنتے تھے، یا تو نماز پڑھنے آتے تھے تو نماز کی تکبیرات میں سنتے تھے، یا پھر اپنی نماز میں اپنی تکبیرات میں کہتے تھے. اس کے علاوہ لوگ قسم کھاتے وقت بول دیتے ہوں گے،
اس کے علاوہ باقی سارے باطل معبود کی شورش، اس کا چرچا، اس کی آواز ہمارے کان میں مسلسل گھوم رہی ہے، مسلسل گھوم رہی ہے، اور اس کے لیے جو تدبیریں، تحریکیں اور کوششیں اور ساری چیزیں چلائی جا رہی ہمارے سامنے، تو سب سے بنیادی اور ضروری چیز اللہ کو ایک ماننا اور اپنے اس عقیدے پر قائم رہنا، اور مسلسل اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں اس پر قائم رکھ، اللہ ہمیں اس پر قائم رکھ، اللہ ہمیں اس پر قائم رکھ۔ دوسری چیز جو بہت اہم، بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ ماحول کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے اور ماحول کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ہر اعتبار سے الرٹ رہنا ہے، بالکل غافل اور بالکل لاپرواہ نہیں رہنا ہے کہ ہم ویسا ہی سمجھیں کہ یہ نارمل چیز۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں میرے بھائی، میں آپ کے اندر خوف پیدا نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف آپ کو ایک بہتر اور قیمتی مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوئیے، ماحول کو سمجھیے، ماحول کو سمجھیے کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری اکساہٹ میں اکسایا جائے، اور کیوں اکسایا جائے کہ ہم اکساہٹ میں آ کر کسی ایکشن پر ری ایکشن کریں، اور پھر وہ ہمارے اس ایکشن پہ ری ایکشن کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، اور پھر وہ ناجائز فائدہ ایک بہت بڑا وبال جان سب کے لیے بنتا ہے۔ تو ہمیں سب سے ضروری اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس ایکشن پر کوئی ری ایکشن نہیں ڈالنا۔ اگر آپ کے اندر بیداری ہے، اگر آپ کے اندر اور انسان کی فطرت ہے اور اس کا ذہن ہے، اس کی سائیکلوجی ہے کہ انسان کو فارغ بٹھاؤ گے تو وہ کچھ بھی کرے گا، تو فارغ میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ اگر آپ اس ایکشن پر ری ایکشن ڈالنا چاہتے ہیں اور ایکشن پر ری ایکشن کا ایک تھوڑے سے وقت بعد اثر اور مناسب فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس ایکشن پر ری ایکشن یہ کر جائیے کہ آپ اللہ کے گھروں کو آباد کر جائیے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی نعرے بازی کرے، آپ کو کوئی اکسائے، کوئی برا بھلا کہے، آپ کو بھی، آپ کے مذہب کو بھی، آپ کی قوم کو بھی، میں اب کھل کے آ رہا ہوں اس چیز پر، تو اس ایکشن کا ری ایکشن یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جوابی کارروائی دیں۔ مجھے اگر آپ اپنا مخلص اور محسن مانتے ہیں تو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں کہ اس ایکشن کا ری ایکشن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے جواب میں کچھ کہہ جائیں، یا آپ اس کی جیسی جہالت اختیار کر لیں کہ جو کمنٹس اس نے کیے آپ وہ کمنٹس کر دیں، یا آپ جوش میں آ کے سامنے آ جائیں۔ اس کا اگر مناسب آپ کو ایکشن دکھانا، ری ایکشن ڈالنا ہے، تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم نے ہمارے سامنے کفر کی للکار لگائی تھی، اور اس کفر کی للکار کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، سب سے پہلی چیز کہ ہم متحد ہو گئے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے اللہ سے غافل ہو چکے تھے، دور ہو چکے تھے، تو تمہاری اس کفر کی معمولی سی حقیر سی للکار کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے جڑ چکے ہیں، مسجد آ چکے ہیں۔ اس ایکشن کا مناسب اس سے ریکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر مسجد آ جاؤ، باطل آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، باطل آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اس باطل کے دائرے سے نکل کر حق کے دائرے میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جذبات میں آ کے ان پھیریوں، ان ٹولیوں اور ان کارکردگیوں پر ریئیکشن ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارا ریئیکشن بہت معمولی، بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور کوئی اس کے اندر وزن نہیں ہوتا، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی پائیداری نہیں ہوتی، اور پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا بہترین اور مناسب ریئیکشن یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائیں، اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائیں، ہے نا۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ کسی کا لپڑ کھا لیں، آپ کو اسلام اس صبر کی دعوت نہیں دیتا۔ یہ بدھزم ہے کہ کوئی مارے تو گردن نیچے کر کے کھا لو، اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا، نہیں اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ کبھی اسلام آپ کو محکوم بننے کی دعوت نہیں دیتا کہ آپ سر جھکا دو۔ اسلام آپ کو صبر کا داعیہ سکھاتا ہے، صبر کا سبق دیتا ہے۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ مخالف نے جو چال چلی آپ بھی وہ چال چل جائیں۔ صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مخالف کو ایسی پائیدار شکست دی جائے، ایسی پائیدار شکست دی جائے کہ وہ اس شکست کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ تو وہ ہمیں کفر اور شرک کی طرف کے ذریعے سے چڑھا رہے ہیں، تو اس کا بہترین مناسب ایکشن ہے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان بن جائیں۔ ہم کیا ہو جائیں؟ پکے اور سچے مسلمان بن جائیں۔ اب وقت ایسی زندگی گزارنے کا نہیں ہے، ایسی زندگی کے گزارنے کا نہیں ہے، اب وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ سمجھیے اس چیز کو، اب پکے اور سچے مسلمان بننا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، سچ بولنا ہے، دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ سارا شور وقتی، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سارے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ آپ کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یا آپ کے ہی مجموعوں میں ان کو بیٹھنا ہے، اور وہ یہیں آ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جس کھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کھائی کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اطمینان، قرار، سکون، فلاح، کامیابی، امن صرف یہیں پر ہے، اور یہ لوٹ کر آئیں گے۔ کب لوٹ کر آئیں گے؟ کہ اس کو ہم امن والا ثابت کریں گے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔